السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. قلم میرا کافر زبان میری قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤ میں کیسے. بیست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح التقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت و ظلمت، سخاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خوب ہی منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدایان لات و عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبے کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کا دعوی کفر کا دام ایک تہلکا مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی صدا سنائی دے رہی تھی. ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں میرا نور نظر لفظ جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو دیکھا. لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے کہ آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر شعر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا؟ آمنہ کہتی ہیں جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آ رہے ہیں لیکن دل میں دستک ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آمنہ اس نام کو، اس نام کے بچے کو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آمنہ کہتی ہیں اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. اور رفعنا لک ذکرک. میں اپنی تقریر اس شاعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. مجھ سے شرکس ہوا جو کوئی بگڑ جاتے تھے. تیگ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. وما علینا الا البلاغ.